ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول ایک بے زر اور مفید انسان ہے۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر ایک کے دل میں حکومت کرتا ہے۔ جب بھی ہارون رشید اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی ہوئی دانش مندی اسے صاف بچا کر لے جاتی۔ ہارون ہر دم کوشش کرتا رہتا کہ حضرت بہلول دانا کو کسی طرح جال میں پھنسا لے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد شریف آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فقیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھولے نہ سمایا کہ ایک بادشاہ اسے اتنی عزت دے رہا ہے اور خلیفہ پر اپنے علم کا رعب جا رہا تھا۔ خلیفہ بھی اس کے علم پر فریفتہ ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک بہلول بھی کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلے، خلیفہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ فقیہ نے بہلول کے بسیدہ کپڑے دیکھے تو بڑی حیرت سے ہارون رشید سے کہنے لگا کہ آپ بہت مہربان اور بہلول رحم دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دے دیتے ہیں۔ بہلول نے جب یہ الفاظ سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا عصا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، آپ اپنے علم پر کیوں اتنے مغرور ہیں؟ اگر آپ کو اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے ساتھ علمی بحث کر لیں۔ فقیہ نے غصے میں بڑی نظروں سے بہلول کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے کہ تم پاگل ہو اور میں پاگلوں کے ساتھ علمی مباحثہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو خود ہی اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تو آئیے میرے ساتھ مباحثہ کریں۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بول پڑا اور بہلول کو ڈانٹ کر کہنے لگا، اے بہلول دانا، خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں۔ خلیفہ ہارون رشید بھی علمی مباحثوں کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ فقیہ سے کہنے لگا، اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ بہلول کی دعوت کو قبول کر لیں۔ وہ فقیہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے کہ میں بہلول سے ایک معاملہ پوچھوں گا، اگر تو اس نے ٹھیک جواب دے دیا تو میں اس کو 1000 شرفیاں دے دوں گا، اور اگر بہلول جواب نہ دے سکا تو یہ مجھے 1000 شرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول مسکرا دیے اور کہنے لگے، فقیروں کے پاس اتنی شرفیاں کہاں؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر میں معاملہ حل نہ کر سکا تو آپ کا غلام بن جاؤں گا، اور جب تک آپ کی شرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے گی میں آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کہنے لگا کہ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول دانا نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، آپ بتائیں۔ اس نے سوال پوچھا، اچھا تو بتاؤ، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی جاتا رہا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اتنا مشکل سوال ہے، بہلول اس کا جواب نہ دے پائیں گے۔ تو اچانک بہلول نے خاموشی توڑی، پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اتنا مشکل سوال ہے، بہلول اس کا جواب نہ دے پائیں گے۔ تو اچانک بہلول نے خاموشی توڑی اور بولنے لگے کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے، جو سفر پر گیا تھا اور اطلاع ملی تھی کہ سفر کے دوران اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا
اور 2 مردوں کو اجرت دے دی کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ اسی سنا میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا۔ چونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اسی لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا، اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی۔ اور فقیہ سے بھی پوچھنے لگے کہ حضرت آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو فقیہ نے ناک منہ جڑا کہ ہاں بولو۔ بہلول کہنے لگے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم سکنج بین بنانے کے لیے دونوں میں سے ایک ایک پیالہ نکال لیتے ہیں اور الگ برتن میں ڈالتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرا ہوا چوہا نکلا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا کس مٹکے میں گر کر مرا ہے؟ ہارون رشید بہلول کے سوال پر بہت محفوظ ہوا اور فقیہ کی طرف دیکھنے لگا کہ اب یہ کیسے اس سوال کا جواب دیں گے۔ وہ عالم گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا اور کافی وقت گزرا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ کافی دیر کے بعد خلیفہ ہارون رشید فقیہ سے کہنے لگا جلدی جواب ارشاد فرمائیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بول اٹھا، عالی جان میں اس سوال کو حل نہیں کر سکا۔ تو ہارون نے بہلول کو اشارہ کیا کہ آپ خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ بہلول مسکرائے اور بولے کہ کیا حضرت فقیہ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو فقیہ بولے، بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول بولے کہ اس چوہے کو پکڑ کر دھولیں اور خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ سے سرکہ نکلا تو مطلب ہوگا کہ یہ سرکے کے مٹکے میں ڈوب کر مرا ہے، اگر شیرہ نکلا تو شیرے کے مٹکے میں ڈوب کر مرا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ سے نکلے شیرہ یا سرکہ تو اس کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ سارے دربار سوال کا جواب سن کر اش اش کر اٹھے اور ہارون رشید بھی بہت محفوظ ہوا کہ اس کے دور میں اتنا بڑا ولی، ذہین اور دانشمند آدمی پیدا ہوا۔